بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیسے بندر بنی؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اسلامک انفارمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی کہ ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی مچھلیاں نظر آنے لگی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترغیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں ہوگے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کا کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسی، اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترغیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو اس کو بھی یہی ترکیب بتانے لگے، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو نا یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروپس بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کھڑی کی اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائے اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ دوسری طرف ہو جائے۔ اور وہ سارے لوگ ان کو بار بار یہ کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تک تھی ہنستے رہے، یہ تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے ایک طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان اللہ کی نافرمانی کرتے تھے بندے، وہ دیوار کی دوسری طرف ہو گئے۔ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے جو دوسری جانب تھے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، انہوں نے دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھا تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت سر انجام دینے لگے۔ وہ جو لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان نیک لوگوں نے ان میں سے اپنے رشتہ داروں کو ان کے پہنے ہوئے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 جو لوگ بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور وہ 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر مر گئے۔